قرآن کریم کی آیت بینہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تلاوت کا شرف عطا فرمایا ہے، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم سماعت کرتے ہیں۔ سورہ سبا اور اس کی آیت نمبر 28 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو اپنے محبوب علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، جہاں کہیں پر بھی وہ ہے، دنیا کے جس خطے کے اندر بھی وہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت بینہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت ساری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت بینہ کے پس منظر میں آج اس خطبے میں نبی کریم علیہ السلام آپ کی ختم نبوت کو مختصراً میں نے بیان کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خالق کائنات نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جس قدر انبیاء کو، رسول کو بھیجا ہے، آپ ان میں سے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا دروازہ آپ کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے۔ تو خلاصتاً آپ یہ بھی سماعت کر لیں کہ 7 ستمبر یہ ایسا دن ہے تاریخ ساز کہ جس میں ہماری قومی اسمبلی میں علماء کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں یہ قرارداد پاس ہوئی، جس کے مرکزی رہنما حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی۔ یہ قرارداد پاس ہوئی کہ اب سے جو قادیانی ہیں، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، چاہے وہ ربوہ گروپ ہو، آج سے وہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس گروہ کے ماننے والا ہر فرد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس 7 ستمبر کو یہ قرارداد پاس ہو گئی، یہ بل منظور کر لیا گیا اتفاق رائے سے قومی اسمبلی کے اندر۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک یہ بل جو ہے وہ ہماری اسمبلی کے اندر منظور شدہ ہے کہ قادیانی جو ہے، اور یہ جس مرضی گروہ کی شکل میں آ جائیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو لاہوری گروہ کہہ لے، چاہے اپنے آپ کو کوئی ربوہ گروپ کہہ لے،
یا آنے والے دنوں کے اندر کوئی اور نام اپنا رکھ لیں، یہ جو گروپ ہے یہ ہمیشہ کے لیے اب غیر مسلم قرار دے دیا گیا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مرزا غلام قادیانی، جس نے درجہ بدرجہ نبوت تک کا دعویٰ کیا۔ پہلے اس نے کچھ اور دعویٰ کیا، بعد میں کچھ اور کیا، بعد میں کچھ اور دعویٰ کیا، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب اس نے سیدھا سیدھا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس وقت سے پھر علماء نے اس کا تعاقب کیا، اس کے خلاف فتاوی جات لکھے، جو کچھ ہو سکتا تھا لسانی بھی تحریری بھی سارا کچھ انہوں نے کیا، اور ایک تحریک کا آغاز ہوا، ایک جد و جہد کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار ہماری اسمبلی کے اندر بھی یہ بات منظور کر لی گئی کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے ہیں، اب ان کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو لاہوری گروہ کہتا ہے اور ایک اپنے آپ کو ربوہ گروہ کہتا ہے، اور دونوں ہی مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے تو وہ بھی اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اپنے مطابق، اور جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے تو دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، ان کو وہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دونوں اسلام سے خارج گروہ ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی غلام قادیانی کو نبی مانے گا تو ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور ایک گروہ ان میں سے کہتا ہے کہ جو نہیں بھی مانے گا تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، حالانکہ یہ جو فرقہ ہے یہ تو خود اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال میں نے ان کا ایک بنیادی فرق بھی آپ کو بتا دیا کہ جو لاہوری گروہ ہے وہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ جو قادیانی کو غلام قادیانی کو نبی نہ بھی مانے گا تو پھر بھی ہم مسلمان اس کو سمجھیں گے، لیکن جو ربوہ گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانے گا ہم بھی اس کو پھر مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ دونوں ہی گروہ، یہ دونوں طبقے جو ہیں وہ اسلام سے ویسے ہی خارج ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھیے گا کہ یہ لوگ مرتد بھی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے احادیث کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان شو بھی کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نبوت کو تسلیم بھی وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ غلام قادیانی بھی نبی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بھی مانے، لیکن آپ کو ماننے کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی نبوت مانے تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کم و بیش 100 سے زائد آیات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جس طرح اللہ تعالی اپنی شان الوہیت میں، جس طرح
اللہ تبارک و تعالی اپنی شان ربوبیت میں واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شان نبوت میں اور شان ختمیت میں اور آخری نبی ہونے میں آپ تنہا ہیں، یکتا ہیں، واحد ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو آخری نبی ہونے کا تاج اور ختم المرسلین ہونے کا تاج اللہ نے سوائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اور حرف آخر کی طور پہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے وہ آخری نبی ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد جس قدر علماء، محدثین، فقہاء آج تک کے جو علماء ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں کہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ نے جو خاتم النبیین فرمایا ہے، اس کا معنی آخری نبی ہے، آخری نبی اس کا معنی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں اور مغالطہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین اس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، کہ خاتم یا خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے، اور مہر کا کیا مطلب ہے کہ جس کو مہر لگا دی جائے گی وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مطلب ہے قرآن پاک کی اس آیت میں وہ آخری نہیں ہے بلکہ وہ مہر ہے، اور یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر معنوی تحریف ہے، اس لیے کہ 1400 سال کے اندر نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا معنی بیان فرمایا، نہ تابعین نے، تبع تابعین نے، نہ اس کے بعد آنے والے تمام علماء محدثین نے، ایسا کسی نے معنی اس کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کا جس نے بھی معنی بیان فرمایا ہے، سب نے یہی کہا کہ یہاں معنی ہے اللہ کے آخری نبی۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے ہر سوال ختم ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات نے خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ارشاد فرما دیا۔ اور پھر قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ہونے کا تاج عطا فرمایا ہے، جن میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک
سارے کا سارا قرآن کریم جہاں سے بھی پڑھیں گے اور جتنی بار بھی پورا ختم قرآن کریں گے اور جتنے نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے سلیمان، اے ادریس، اے داؤد، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا یا نبی بنا کر بھیجا یا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، اس لیے کہ ابھی نبوت باقی ہے۔ آدم علیہ السلام کی بات باقی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی نبوت باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب میرے آخری نبی علیہ السلام دنیا میں آپ تشریف لے آئے تب اللہ نے آپ کے بارے میں اور صرف آپ ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب چونکہ نبوت کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، لہٰذا پہلے ہم نے نہیں کہا تھا لیکن اب کہتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، دیگر پیغمبروں کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن میں، لیکن خالق کائنات نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے کہ ابھی ضرورت باقی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے ابھی وہ مقصد باقی ہے، اور جیسے ہی میرے نبی علیہ السلام آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کو، آپ کی شان کو، کمالات کو جب اللہ نے بیان فرمایا تو خالق کائنات نے ان سارے نبیوں میں سے فقط آپ کی ذات اقدس کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اور صرف آپ ہی کو سارے عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ پہلے جو نبی آتے رہے تو ابھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن اب چونکہ محبوب آپ کی ذات اقدس میں ہم نے یہ سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، اس لیے جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو پھر محبوب یہ صرف آپ ہی کی شان ہے، اور سارے رسولوں میں آپ کا یہ الگ مقام ہے کہ ہم نے فقط آپ ہی کی ذات کو سارے عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک ضرورت تھی تب تک اللہ نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ پھر بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ساری کائنات کو اور پوری انسانیت کو، چاہے کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی چرند ہے، پرند ہے، کوئی ہوا کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، پانی کی مخلوق ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر جو بھی مخلوق ہے
اللہ نے ہر ایک کے لیے یہ تسلی کا اہتمام کر دیا کہ اب سے تمہاری پریشانی دور ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سب کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے حضور علیہ السلام ہی اللہ کی آخری نبی ہیں، اللہ کی آخری رسول ہیں، قیامت تک کے لیے آپ ہی کی رحمت ہے، آپ ہی کی نبوت ہے، آپ ہی کی رسالت ہے، اور دونوں جہانوں میں آپ کی شفاعت ہی ہمیں اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اب ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کامل ایمان، یقین، غیر متزلزل ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔